اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا۔ یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا، ہاتھ پھیلائے وہ ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو سنتے بھی کہاں سے؟ حضور مفتی احمد یار خان صاحب کہتے ہیں زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے ساحل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ اور دیکھتے بھی کہاں سے؟ چاہنے والا اس جیسا نہ تجھ جیسا حبیب، ایسے عاشق کے ہو محبوب نہ ہو جس کا رقیب، خیریت آئے کہاں سے کہ ہو اتنے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے ہر پھول سے الگ خوشبو، اور حضرت کے بارے میں تفصیل سے آپ نے سنا، توحید کی آڑ میں توہین کی جاتی ہے۔ میں آپ کو توحید بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ توحید کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں حدیث میں نہیں، آج صرف قرآن کی روشنی میں تھوڑے سے وقت میں، قرآن کہتا ہے قل محبوب تو کہتے، غور کرو مولا، بات تیری، مخلوق تیری، تو اپنی مخلوق سے ڈائریکٹ نہیں کہتا، سیدھا کہتا، تو سمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، تو وہ قادر ہے جس نے جب چاہا تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو نے جب چاہا تو مائی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو نے جب چاہا بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا، جب تو نے چاہا تو پتھر سے مجھلی کو پیدا کیا، جب تو نے چاہا تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھا، جب تو نے چاہا تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھا، جب تو نے چاہا تو شہد کی مکھی کو بغیر کسی استاد کے درود پڑھنا سکھا دیا۔ تو قادر ہے۔ تو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ یہی تو بتایا جا رہا ہے میرے بندوں کا حال کیا ہے، اگر میرا پیغام ملے گا تو میرے نبیوں کے ذریعے ملے گا۔ بے شک بے شک۔ جہاں تھوڑا سا نقطہ ہے ذہن میں رکھنا، ہم محتاج اللہ، بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ربی ارینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانا، نہیں دیکھ سکتے۔ ذہن میں رکھنا میری بات سے، آخر مفہوم سے سمجھیے کہ میں تجلی ڈالوں کوئی دور پر، اگر وہ سلامت رہے تو ایک تجلی سے پہاڑ جل گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا پتا چلا؟ بندے تو محتاج ہے، ڈائریکٹ رب کے جلوے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر ہمارے آقا کی شان ہے دو، آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں۔ ہمارے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، ذہن میں بٹھا لو، کیونکہ تو دونوں چیز جمع کیسے ہو جائے؟ حضرت جبریل امین نور ہے لیکن آقا کی بارگاہ میں انسان کی شکل ہے، اور ہماری آنکھ میں نور بھی ہے اور ہم بشر ہیں، آنکھوں کا نور۔ تو میرے آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، یہ تین انگلی ہے،
یہ اوپر یہ نیچے، اللہ مثال سے پاک، بے شک لیکن یہ بیچ والی انگلی ادھر سے بھی مل رہی ہے اور ادھر سے بھی. تو میرے آقا نور ہیں کہ رب سے لیتے ہیں اور بشر ہیں کہ بندوں کو دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. اب جس کو جو ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے اور نبی کے صدقے میں ملے گا. اگر نبی سے کٹے تو نہ کل ملا ہے نہ آج ملے گا. یہی رب نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. کیا مطلب؟ میں تو نبی کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو محبوب سے. اب قرآن نبی سے ملا، ایمان نبی سے ملا، خود خدا ہمیں نبی سے ملا. جب تک نبی تک نہیں پہنچے تھے خدا کی پہچان. اب آپ ذہن میں رکھیے خدا بے نیاز ہے، وہ صمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاور دیا ہے. میں تھوڑے سے وقت میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے، دکھایا. میرے بندوں کی طاقت دیکھو. پیدا آج کہتے ہیں پیدا کرنا وہ اللہ، جو شفا دے وہ اللہ، جو مردوں کو زندہ کرے وہ اللہ. اور میرے بھائی اگر یہی معاملہ ہے تو آل عمران پڑھ. سیدنا عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، ان میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کی اجازت سے اڑ جاتا ہوں. میں پیدا کرتا ہوں، کوئی کلام کسی بھی مسلک کا ہو. یہ مضارع ہے جس کے معنی دو آتے، پیدا کرتا ہوں کرتا رہوں گا. تو عیسیٰ اللہ کہتے ہیں میں پیدا کرتا تو لگاؤ فتوہ. پھر آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. میں مادر جات اندھے اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، وہ دیتا رہوں گا. آج کہتے ہیں جو غیر مانے شرک ہو جائے، آپ کے ساتھ آتے چاہنے والے کہتے تمہارے گھر میں یہ پکا. پھر فرما رہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں تمہیں خبر دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. سارے مدرسوں میں نحو پڑھائے جاتے ہیں، جانتے مظاہرے کرتے ہیں. میں تمہیں خبر دیتا ہوں دیتا رہوں گا. جو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، جو جمع کرتے ہو یا جمع کرو گے، میں ان سب کی خبر تمہیں. جب یہ مقتدی کا عالم ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ مقتدی ہیں. ہمارے آقا معراج کی رات امام ہیں. اب یہ قرآن کی بات ہے، یہ قبر والے مدد نہیں کرتے. میں کہتا ہوں حدیث سے ابھی نہ چھوڑ، قرآن سنو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دیوبند سے لے کر غیر مقلد کسی کا بھی مدرسہ ہو، کہیں کا بھی ترجمہ سن لے. میں روز عدل اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو اکٹھا کر جب عہد لیا، عہد کیا لیا؟ میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، پھر تمہارے بعد وہ نبی آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. اللہ کو معلوم ہے سارے نبیوں کے بعد حضور آئیں گے، سارے نبی قبروں میں ہوں گے. اور اللہ کا فرمان یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. غریب پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب تک ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عام مردوں کو نہیں ہے، مرنے کے بعد تمہارے پر کوئی پابندی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میرا محبوب آئے، بولو جب نبی آئے تو سارے نبی کہاں تھے؟ قبروں میں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. سارے نبیوں سے لام تاکید بنون سکیلا، ضرور میرے نبی پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا. اب بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے مدد کرنا. اگر یہ قبر والے مدد نہیں کر سکتے تو
اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر ہم ان کے ایک مدد دیکھیں. معراج کی رات ہمارے آقا پہلے آئے کہ سارے نبی پہلے آئے؟ تو یہ تو نبی قبروں میں تھے، آپ یہاں پہلے آئے ہو اور تقریر کرنے والے بعد میں آئے. لیکن آپ کو اطلاع تب آئے، پاور ہے تب آئے. امام الانبیاء آنے والے ہیں، سب کو خبر بھی تھی، سب کو پاور بھی تھا، تو سارے نبی بیت المقدس میں اکٹھا ہوئے. اب تو زندہ ہے کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات بیچ میں روک کر یہ بتاؤ، شیطان جو ہے، جن شیطان، یہ بھی مخلوق ہے نا؟ ارے بولو بھائی، مخلوق ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ اس کو دیکھتے ہو شیطان کو؟ نہیں. وہ تمہیں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. وہ وَقَبِيلُهُ يَرَاكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَ، وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے نہیں دیکھ سکتے. اچھا ایک بات اور بتاؤ، آپ تالا لگا لو کمرے میں، شیطان اندر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے. بہکا سکتا ہے، جہنمی کر سکتا ہے، لڑائی کروا سکتا ہے. اچھا یہ پاور کس نے دیا؟ اللہ نے. اچھا یہ مردود ہے کہ مقبول ہے؟ تو جس رب نے مردود کو اتنا پاور دیا تو ہر جگہ آ سکے، یہ تو مقبول ہے. افسوس ان کی اس حرکت پر جو نام نبی کا لے. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نزدیوں کلمہ پڑھا دے کبھی. وہ شیطان کو تم حاضر مان رہے ہو، اسے اختیار مان رہے ہو، وہ تمہیں بہکا سکتا ہے. اور یہ اللہ والے جن کے بارے میں قرآن کہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہہ دینا. صرف اتنی بات ہوتی تو معاملہ ختم ہو جاتا. ادب کے لینے کے نام قرآن کے بل احیان، بلکہ وہ زندہ ہے. عقل نے کہا دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے دیکھ سکتے ہیں ولیکن لا تشعرون، تیری آنکھوں میں دیکھنے کا شعور نہیں. چوتھے پارے میں قرآن نے کہا کہ ہم کہیں گے تو نہیں، سوچ تو سکتے ہیں. ہمارے سامنے دبے ہیں، قبر میں ہیں، سوچ تو سکتے. تو قرآن نے پابندی لگا دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ تمہارے بھی مت کرنا. بلا حیان، بلکہ وہ زندہ ہے. عقل نے کہا کھاتے کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے، مختار کا عالم. یہی بات آپ نے مولانا عبدالقیم صاحب سے سن چکے تھے. معراج کی رات 50 نمازیں، 7 میں راستے میں آنے والے آقا میری امت تو 2 رکعت وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ کم کرو. وسیلہ کون بن رہے؟ قبر والے. اگر قبر والے کام نہیں آتے، اور یہ بھی بتا دیا لوگوں، نبی کو مجبور نہ سمجھنا. رب کے لیے گئے تھے 1 مرتبہ اور امت کے لیے گئے تھے 9 مرتبہ. 5 نمازیں معاف ہوئی، اور جب 5 نمازیں معاف ہوئی تو کتنے رہ گئی؟ اب چاہا کہ دوبارہ میرے آقا نے فرمایا حیا. تو رب نے فرمایا محبوب جب تو امت پہ اتنا مہربان ہے تو ہم بھی قانون بنا دیتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلو عشرۃ امثال، جو 1 نیکی لائے گا 10 نیکی لکھی جائے گی. ارے نیکی کتنی کرو گے؟ 1. لکھی کتنی جا رہی ہے؟ تو 1 نماز پڑھی 10 نمازیں، تو 5 وقت کی نمازیں جب وہاں جائیں گی تو نقطہ لگا دیا. یہ ہے نقطہ نماز. نقطہ ہٹا دیا تو بوجھ ہلکا ہو گیا، اور امت کی نمازیں گئی تو نقطہ لگا دیا تو 50 پا گیا. اب یہ صرف نمازوں تک محدود نہیں ہے، روزوں میں بھی آ گیا. جس نے 1 مہینے کے روزے رکھے، آقا فرماتے ہیں اگر 6 روزے اور رکھ لیے تو یوں سمجھو کہ
160 روزے 1 سال کے روزے ہو گئے. آؤ تو میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یا اب ایک بات اور آئی. معافی چاہتا ہوں بھائی، پولیس ڈپارٹمنٹ پرشاسن ہماری ویوستھا کو ہے اور یہ پرشاسن کو بھی تم تکلیف دے رہے ہو، لوگوں کو بھی آنے جانے میں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں عرض کر رہا تھا اللہ بتاتا نہیں دکھاتا ہے. دیکھیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا. اب بتاؤ کہ آج تک ہم سے بھی فرشتے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں یا نہ کروں؟ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملک الموت عرض کرتے حضور مجھے حکم ملا ہے روح قبض کرنے کا. فرمایا رک جا. روک دیا. کس کو؟ ملک الموت کو. برابری کا دعویٰ کرنے والے. ارے تجھ سے بھی پوچھا ہے کبھی فرشتے نے؟ تو رہتا ہے فرش پر، اے عرش پر ان کے گزر. اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ تیرے تھوک سے اگر تھوک گر جائے تو گھر والے ہانگی پھینک دے، اور میرے آقا کا لعاب دہن اگر حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے تو شفا مل جائے، سورج کے کھانے میں مل جائے ہزاروں کو پورا ہو جائے، سوکھے کنویں میں مل جائے لبریز ہو جائے، کھاری کنویں میں پڑ جائے میٹھا ہو جائے. شان دیکھیے. تو آپ نے کہا ایک کانچ کا مکان بناؤں گا. یہ آپ دھڑلے سے گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہو، کیونکہ میں کوئی حدیث نہیں جو ضعیف کہہ دے. یہ قرآن کا معاملات ہے. کانچ کا مکان بنایا گیا اور لاٹھی لگا کے بغل میں کھڑے ہو گئے. اب جب کھڑے ہو گئے روح قبض کرنا. اب روح قبض ہو گئی. کتنے دن؟ 6 مہینہ تک لاٹھی سے ٹیک لگا کے کھڑے رہے اور جنات کہہ رہے کھڑے ہیں رات دن لگے رہے. کام کروا رہے کون؟ کب؟ روح نکلنے کے بعد. روح نکلنے کے اور 6 مہینہ میں جب کام پورا ہو گیا اب ایک اللہ کی قدرت ہوتے. میں یہاں آپ سے بڑا انجینئر بلا دو. اسے کوئی اس لکڑی کو کاٹ. جب یہ مکان پورا ہو کچھ دن پورا ہو. کوئی مائی کلال ہے کسی دن کام زیادہ ہو جائے کسی کم ہو جائے گا. تو اللہ نے دیمک کی ڈیوٹی لگائی کہ تو کاٹ لکڑی. اور اللہ جب دینے پہ آئے تو دیمک کو اتنا علم دیا کہ اس حساب سے کاٹی کہ 6 مہینہ سے پہلے لکڑی کٹے نہیں اور بعد میں رکے نہیں. جب وہ لکڑی کٹ گئی اب قرآن سنو. جب ہم نے فیصلہ کر لیا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ، تو کسی چیز نے موت پر دلالت نہیں کی. اور برابر والے تیرا 3 دن میں جنازہ نکل جائے پھول جائے سڑ جائے اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان کھڑے رہے، نہ چہرے نے بتایا نہ کپڑوں نے بتایا. ان کی موت پر کسی چیز نے دلالت نہ کی. دیکھ رہے مگر دیمک اس کو بھی کیا کر رہی اوپر سے نہیں نیچے سے لکڑی کھائی. جب زمین پہ تشریف لے آئے تو اب یہ راز بھی ظاہر ہو گیا. جنات غیب نہیں جانتے. اگر جنات غیب جانتے تو جو یہ آج ہمارے یہاں حاضری آ رہی ہے اس پہ چلو پوچھنے کے لیے وہ بے ایمان اس لیے کہ جنات تو غیب ہے نہیں. اور جو حاضری آ رہی ہے وہ جنات ہے. اور جو کہتے فلاں بزرگ آ رہے ہیں وہ بے ایمان ہے کافر ہے. اس لیے کہ اللہ والے کسی کے پنڈ میں نہیں جاتے. ایک ہی وقت میں کتنے علاجوں کر دیا تو دکھا دیا. تم کہتے اللہ والے کام نہیں آتے. آگے آئیے حضرت مریم درد زے کا وقت ہے اور ایک سوکھا لکڑ ہے اس سے ٹیک لگا رہے. اب جب درد زے ہوا تو رب تو قادر ہے
کہ اوپر سے دسترخوان اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے من و سلوہ اتارا، لیکن یہاں دکھانا ہے، وہ برابری نہ کرنا۔ رب نے فرمایا مریم ذرا ہاتھ لگا لے، واہ سبحان اللہ اور پھر اس کو ہلا۔ واہ قرآن کہتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم ہاتھ لگا، یہ ہرا ہوا بٹر آئے، پھل آئے اور تک پکنے لگے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعزاز اولیاء اکرام، اعزاز پیر و مرشد، علماء اہل سنت۔ ہم تر پھولوں کو چھوتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، تو اسی کو کہا شاعر نے، ہم نے تر پھولوں کو جس دم چھو لیا مرجھا گئے، اور تم نے کانٹے پر قدم رکھا گلستان کر دیا۔ یہ حضرت ہی کے الفاظ تھے۔ غلاموں کے لیے کہا تھا جہاں رک جاؤ یہ چوکھی جگہ ہے، بے شک سبحان اللہ یہ سبحان اللہ پہاڑ چوکھا ہے۔ بے شک تاریخ میں پہلے نام چوکھا نہیں ہے، چوکھی ہے حضرت نے کہا چوکھا اچھا، بے شک تو ساری دنیا کہہ رہی چوکھا بے شک اچھا، وہی تو ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ذہن میں بٹھاؤ شریعت نام کس کا۔ آج آپ مختصر میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، حلال و حرام کیا ہے۔ قرآن میں ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو حرام ہے تفصیل سے بیان کر دی۔ واہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک چاہے کوئی مسئلہ کا ہو، قرآن قد فصل لکم ما حرم علیکم، تو حرام کی لسٹ مکمل ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، کس کی مکمل ہوئی ہے؟ حلال کی لسٹ، حرام کے علاوہ حلال۔ ہاں جن کو کرنا ضروری ہے ان کو فرض کر دیا، بے شک واجب کر دیا، بے شک ہے سب حلال۔ اب دلیل کس کو دینی ہے؟ جب کہیں میلاد ناجائز، آپ گریبان پکڑ لیں۔ قرآن نے دکھا کہاں رب نے منع کیا؟ بے شک حرام کے لیے مکمل، بے شک حدیث میں دکھا نہیں دکھا سکتے، تیجا حرام دکھا قرآن حدیث نہیں دکھا سکتے، کیوں ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو نہ خدا سے بھول ہوئی نہ نبی سے بھول ہوئی، پھر بے ایمان تو اس کو حرام کیوں کہتا ہے؟ واہ 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 بہت اچھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ آپ کے دماغ کے مطابق 50 سیٹوں کی بس ہے، اور ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہیں 2 آدمی، لکھا 1-2 سیٹ پر سونا منع۔ کیوں؟ جہاں روکنا ہوتا ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے، لکھا کیوں؟ خربوزہ دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا بے ہے، شک بے شک انہیں دیکھ کر کہیں سے نیند نہ آ جائے، بے شک لیکن باہر نہیں لکھا۔ اب آپ کو سو رہا ہے تو کہا کیوں سو رہا ہے؟ نہ منع کہاں لکھا ہے، بے شک منع کہاں لکھا ہے؟ واہ واہ کیا اشارہ ہے؟ جہاں روکنا تھا وہ لکھ دیا، جہاں نہیں لکھا تمہیں پابندی نہیں روکنے کی، سو اس کی مرضی نہ سو اس کی مرضی، بے شک لیکن سونے والے کو روک۔ نہیں سکتے ایک کنواں ہے، ڈبرا ہے، وہاں پانی ہے، ایک کہتا پاک ایک کہتا ناپاک، دلیل کون دے؟ کیوں؟ کتا نے منہ دیا، پیشاب کیا نہ، کہتا ہے ناپاک، ابے دلیل بتا، وہ کہتا آپ ہی بتا پاک۔ ابے قرآن نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پانی تو پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک کسی وجہ سے ہوتا ہے، تیرے پاس وجہ نہیں اس لیے پاک، بے شک سبحان اللہ وجہ تو بتا ناپاک کی، بے شک بے شک پانی اصل میں پاک۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اب آپ آگے چلیے، بے شک اصول چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، یہ دیوبندی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، بریلوی بھی، بے شک اور اصول ایک ہے اصل الاشیاء واحد، بے شک
یہ فقہ کو سنو. اصل میں ہر چیز جائز ہونا ہے, ناجائز کسی وجہ سے ہو. بے شک تو ناجائز کی وجہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو اصل میں جائز. یہ اصول یاد رکھو. اب میں اور ایک آسان کر دوں. یہ عام راستہ نہیں, یہ ڈیم کا لباس لکھ دیا. اب بتاؤ جو عام راستہ کا لکھا یا عام راستہ ہے؟ نہیں مشکل ہو جائے گی. جہاں لکھا ہے وہاں رک جاؤ. یہ اصول بنا دیا. تو اب ایک اور آسان, حرام, جوا حرام, شراب حرام, زنا حرام, چوری حرام, ماں باپ کی نافرمانی حرام. بے شک بے شک لکھ دیا. بے شک لیکن جائز چیز لکھی جاتی تو سبزی منڈی کی سبزیاں اگر لکھنے پہ آئے, ٹماٹر, بھنڈی, توری, تو 300 پاروں میں بھی نہیں سمائے گی. تو کیا کہا, جو چھوٹی چیزوں کو روک دیا حرام سے. اور اصول سمجھو, اسلام ہر حرام سے روکنے آیا ہے لیکن ہر حلال کو کرانے نہیں آیا. یہ اصول ہے. اسلام ہر حرام سے روکنے آیا ہے اور ہر ایک کو روکنے آیا. بے شک بولو زنا, حرام. امیر غریب سب پر, بے شک چوری, جھوٹ, سب پر. غیبت, یہ سب پر. تو اسلام ہر حرام سے, اگر اس کی لسٹ مکمل نہیں تو رکو گے کیسے؟ بے شک اور ہر ایک کو روکنے, لیکن اسلام ہر حلال کو کرانے نہیں آیا. جی. اب اگر ایک میرا بھائی بیٹھا ہے, میں نے کہا چلگوزے کھائے ہیں؟ ارے ادھر میں بیٹھے ہو, آپ نے چلگوزے کھائے کسی نے؟ نہیں کھائے. سردی کی بہترین غذا, بڑی قیمتی ہے. لیکن اب پوری زندگی کوئی بادام نہ کھائے تو اسلام میں فرق. بہاری بنگالی بیچارے وہ دال بھات کھاتے ہیں, مچھلی بھات کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. تو اسلام ہر حلال کرانے نہیں آیا لیکن ہر حرام سے روکنے آیا ہے. لیکن اصول سنو, قرآن نے کہہ دیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو زمین میں ہے ان کے علاوہ سب تمہارے. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے, وہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. ایک بات بتاؤ, میرے آقا نے اپنی بات کر لو عقیدے کی سے, اب جو ہے ہم دیکھیں, ہم جو ہے کیا, ہم تو سنی ہے نا, ہم تو نبی کے غلام ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. بے شک بے شک ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ہوا. جیسے مکان آپ بناتے ہو تو بیوی بناتی ہے. شادی سے پہلے مکان بنا لیا, بہت اچھا, بہت مکان آپ بناؤ, اور جیسے ہی وہ آپ کی ہوئی اب گھر والی ہو. آپ نے کہتے بھائی کیوں, مکان آپ کا وہ آپ کی. جی بے شک حق ہے. تو کائنات رب کی, تو رب کیا ہو جا. جی بے شک. واہ 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 واہ. ابھی تو کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے, ان سے پھرے کہاں پھرا آئے کبھی بقا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, کرسی اکبری, نعرہ تکبیر. ہم سب چاہتے ہیں سکون ملے. ارے بولو, جی سکون ملے, آرام ملے, تو ہم نبی کے غلام بن جائیں. اور لمبی چوڑی تاریخ میں ایک بزرگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا تو جہنم میں جلو گے, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. ایک صاحب دل وہاں سے گزرا, مولانا صاحب اس امت کو اتنی پریشانی میں کیوں جا رہے ہو؟ سوال ایک ہی ہوگا, میں تراب تھی تو کیا پوچھے گا, میں تو تیرا تھا تو بتا کس کا تھا. بے شک حق ہے. ارے بولو اللہ تو ہمارا ہے, ہم کس کے ہیں؟
وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے اللہ، میں کہہ رہا ہوں دکھایا بتایا نہیں، دکھایا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات کی قسم دنیا میں طاقت نہیں ہے جو آپ کا بال بھی بیٹھا کر دے، جسے رب رکھے اسے کون چکے۔ کہا کہیں نمونہ، کہا تو تو دیکھ رہا یہ بیچارے پٹی نہ پٹی کے شور ہوئے، چند دن کے لیے آئے نہیں رہیں گے، ہم نے بنایا، لیکن نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، اور آگ اتنی بڑی لگائی کہ کوئی وہاں سے گزر بھی پرندہ نہیں سکتا۔ اب جب آگ اتنی بڑی تھی تو اب آپ کو کیسے کیا؟ ہتکڑی لگائی، بیڑیاں لگائی، اور آپ کو زنجیروں سے باندھا اور منجنیق سے پھینکا۔ جب آپ کو پھینکنے کی تیاری ہو رہی تھی تو جبریل امین حاضر ہوتے، دیکھو ہمارا مقام اور ہے، اللہ والوں کا مقام اور ہے، ہمارے لیے دعا کرنا جائز ہے، بہتر ہے، لیکن منزل عشق میں صبر و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جبریل امین آئے، اب مجھے کوئی خدمت پر مارو ختم کر دو، نہ کہ اللہ سے کہہ دو، نہ، کیوں؟ وہ تو میرا دل کا بھیدی ہے، معاملہ محبت کا ہے۔ اگر وہ جلانا چاہتا ہے میں کہہ دوں مولا مت جلا، محبت کا جلاتا نکل جائے گا۔ مرضی مولا ادھم مولا، مولا تو جلانے میں راضی ہے تو تیرا خلیل جلنے میں راضی ہے، اور تو جلانے میں راضی نہیں ہے تو آپ کی طاقت کیا جو مجھے جلا دے؟ بے شک بے شک۔ پھینکا، اور جیسے آگ میں گئے تو یہ مت سمجھ لینا آگ نے جلانا چھوڑ دیا تھا، جلا رہی تھی لیکن خادم بن کر جلا رہی تھی۔ بیڑیوں کو جلایا، ہتکڑی کو جلایا، زنجیروں کو جلایا، اور وہی انگارے جو جلا رہے تھے جب آپ آزاد ہو گئے تو قدموں کے نیچے انگارے گلاب کے پھول بن رہے تھے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ او خدا کے بندے تو اپنا ایمان مضبوط کر لے، یہ یوگی مودی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، طاقت نہیں ہے کسی میں، وہ ایک لمحہ میں چاہے سارا کچھ ماحول بدل، بدلا تو ہے، زمانہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، دریا وہی ہے۔ آؤ، یہ تو نبی کی بات ہو گئی، غلام مصطفیٰ کی بات ہے۔ ایران کو فتح کیا جا رہا ہے، انہوں نے پلوں کو توڑ دیا، کشتیوں کو جلا دیا، مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں وہ دریا تو بھی تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میں بھی رب کے حکم سے چل رہا ہوں۔ دوڑا جیسے گھوڑے دوڑائے تمام صحابہ نے دوڑا دیا۔ اب دریا اپنی حالت بدل دیتا ہے، جس طرح جنگل ہوتا ہے اس طرح پانی ہو جاتا ہے۔ گھوڑے دوڑتے چلے گئے، پوچھا سب آ گئے؟ کچھ رہا تو نہیں؟ کہا ایک پیالہ گر گیا۔ حضرت سعد بن وقاص دریا سے کہتے ہیں دریا مجاہد کا پیالہ ہے، لوٹا دے۔ تاریخ دیکھتی ہے، بھمر آتا ہے، دریا باہر پیالہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا او بھائی تو اپنا مقام پہچان، تیرا مقام کیا ہے؟ ناؤ طوفان کی دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پر بچھایا ہم نے، دیکھ کے ہم کو فرشتوں نے کیے ہیں سجدے، دل کو جب نور محمد سے سجایا ہم نے۔ مشرق سے تاب مغرب گونجی ادا ہماری، تھم تھا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا، دی ادا نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقے کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑاتے گھوڑے۔ میرے بھائی افسوس ہم بھول گئے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیے مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا، میں آپ سے پھر ایک اشارہ کر رہا ہوں، ہمیں دشمن کے جال میں نہیں آنا۔ شکاری جال ڈالتا ہے، دانے ڈالتا ہے، پھر اس میں پرندے آ جاتے ہیں، یہ بکواس کریں گے ان کے چھوٹے بھائی، اوپر والے خاموش۔ مسلمان جوش میں آئے گا، سڑکوں پہ آئے گا، گولیوں سے بھونیں گے، پھر وہ جیل میں جائیں گے،
انہی کے گھر والے کہیں گے ہمارے بچوں کو گرفتار کروا دیا، مروا دیا، ان ملاؤں کو کچھ نہیں بگڑا، ادھر عوام بدگمان ہوئی، ان کا کام ہوا، اور جو اصل مسئلہ تھا وہ دب گئے، وہ دب گیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب۔ ہاں ہمیں خاموش نہیں رہنا، لیکن اگر وہ بکواس کرے تو ہمارے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ میں ہیں، جو ایوانوں میں ہیں، وہ بات وہاں اٹھائے، جو ہمارے وکلاء ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ عدالت میں جائیں اور وہ وہاں درخواست دیں تاکہ ہماری آواز پہنچے۔ ورنہ آپ دشمن کی چال نہیں سمجھ رہے ہو، 100 آدمی آپ کے ساتھ گئے، 10 بے ایمان بھول جاتے ہیں، 10 ان کے آدمی پتھر وہ پھینک رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہ لگا رہے، بدنام۔ دشمن کی چال کو سمجھو، لیکن ہمیں قرآن نے کیا پیغام دیا ہے اس موقع پر، وہ میں صرف رہنمائی کرتا چلوں۔ ولید نے کہا انک آپ مجنون ہیں، بات ختم ہوئی، رب نے نہیں کہا ان کو مارو، بلکہ محبوب سے کہا محبوب صبر کرو، عوارض اور ان سے اعراض کرو۔ اور ادھر کیا شان بتائی، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور جو لکھا، توریت انجیل زبور، سارا علم آ گیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ پر رب کی نعمتیں ہیں، آپ مجنون نہیں۔ بے شک کیا عقل والا ہوتا ہے کہ آپ کی تو عقل اونچی، آپ کا تو علم اونچا، آپ کی تو دولت اونچی، آپ کا تو خاندان، اونچا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر دیا، اولاد بھی دی جتنے دی۔ ایک خاندان ہندوستان میں ہے، پاکستان میں نہیں، وہاں ہے تو ایران میں نہیں، لیکن سید زمین پر ہو، زمین میں ہو۔ بے شک دنیا کا کون سا گناہ جہاں سید نہیں ہے؟ بے شک کوثر، مان کبھی نعمت ربک، اور آگے بڑھ وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا ادب تو بے حساب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو اخلاق عظیمہ پر، یہ بدلہ لینا آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن محبوب یہ بشارت دی جاتی ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ تھا کون۔ تو 70 گستاخ بدر میں مارے گئے، بے شک گستاخ نہ کبھی بچا ہے نہ کبھی بچے گا۔ صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں، 70 تو مارے گئے۔ ابو لہب کے 2 لڑکے، ایک نے گستاخی کی، واقعے میں نہیں جاتا تھا، اور ایک نے گستاخی نہیں کی۔ آقا کے الفاظ نکلے، اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب بے ایمان ہو کے کہتا ہے اسے بچا کے رکھنا، یہ بچے گا مجھ بے شک سفر میں جا رہے ہیں، واہ سارے قافلے والوں نے سامان اکٹھا کیا، اس پر ابو لہب کے بیٹے کو بٹھایا، سب کافر ہیں، مومن نہیں۔ شیر آتا ہے، سونگتا ہے سب کے منہ، پتہ چلا یہ گستاخ الگ ہی قسم کا ہوتا ہے، سب کے منہ کو سونگا اور ایک چھلانگ لگائی اور اوپر ابو لہب کے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے۔ کارٹون بنانے والا، کارٹون بنانے والے نے بنایا، ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ مکان میں محفوظ، لیکن اللہ کے عذاب کی بجلی وہ آئی کہ وہ جل کے خاک ہو، اور اس کی تصویر آج تک موجود ہے۔ کارٹون بنانے والوں، اللہ کے غضب کی آگ نے ایسا جلایا کہ وہ ہارڈ ہی ہارڈ رہ گئے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھیں گے، گستاخ نہ بچا ہے نہ کبھی بچے گا۔ اب میں آخر میں اتنا اور بتا دوں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں علم اور عمل ہوں تو کامیاب ہے، ان بزرگوں نے ہمیں کچھ اور ہی سمجھایا، علم والا بھی برباد اور عمل والا بھی برباد۔ شیطان فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت، اور عبادت 6,500 کروڑ برس، عمل اتنا۔ پھر مردود کیوں ہوا؟
पता चला अदब नहीं था। वो सुन्नियत किसी और का नाम नहीं है, अदब है तो सुन्नियत है, अदब नहीं है तो सुन्नियत नहीं। वाह अदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अब कहो कि कहीं सबूत, तो सिर्फ कुरान के दो हवाले। असहाबे कहफ जा रहे चलते रहे, जिसका इशारा थोड़ा कर दिया था। अब जब चलने लगे तो कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। बेशक उन्होंने रोका नहीं, रोका तो पत्थर उठाया। जब पत्थर उठाया तो रुक गया, लेकिन कुत्ता ने दिल में कहा मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बेशक तू मुझे जुबान दे दे कि मैं पूछ तो लूं ये मुझसे क्यों नाराज है। ओ सुन्नियों, झूठे वादा करने वालों, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के तो बताओ कभी, पीर का दामन नहीं पकड़ोगे। ओ पीर ने कब कहा तुमसे कि झूठ बोलो? पीर ने कब कहा तो तुम्हें शादियों में ऐसे से ज्यादा और लाकर यानी ब्याज से पैसा लाकर और जहर दो, तकलुआं काट रहे। मेरे भाई, मुसलमान के लिए सबसे पहले जरूरी है अक्ले हलाल और सिद्के मकान। बोली सच्ची हो, रोजी अच्छी हो, फिर तू कामयाब। इन बुजुर्गों ने समझाया। तो अदब बड़ी चीज। अब वो कितना साथ बोल लगने के लिए जुबान मिली। ए अल्लाह वालों, तफसीर और हुक्म, ये सारे मसलक वाले मानते हैं। अब क्या है, ए अल्लाह वालों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा जुर्म बताओ, जुर्म क्या है, क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो? अब असहाबे कहफ ने कहा तेरा कोई जुर्म नहीं है, कमी हमारी है। हमने तुझे पाला, हम सोते थे, तू जागता था, चोर आता, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता। तेरा तो कसूर नहीं है, हमारी कुछ मजबूरी है, हम जा रहे छुपने। और तेरी आदत है भौंकना, आदत अपनी तो है नहीं, रब ने पैदा की। तेरी आदत भौंकना, इसलिए हम तुझे छोड़ के जा रहे। तो भौंकेगा ना तो पता चल जाएगा यहाँ है। अब कुत्ते की जबान से सुन, हम तो हराम चीज नहीं छोड़ रहे अल्लाह वालों के जैसे। उसने कहा अल्लाह वालों साथ ले लो, मैं भौंकना छोड़ दूंगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आदत है, भौंकना छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मामला वो साथ चले गए। अब यहाँ असल में देखो, कुत्ता घर में आए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते, लेकिन ये कुत्ता जिसके नाम की तस्बीह पढ़ी जा रही, वजीफे पढ़ा जा रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो आयत जिसके बारे में उतरी अदब के बारे में, वो जेब में रख के निकल जाओ तो कुत्ते नहीं काटेंगे। कितमीर लिख दो खत पे, गायब नहीं होगा। अब क्या हुआ, हमने पूछा, वो तो अंदर लेटे हुए हैं, तो बाहर बैठा क्यों? ये दरवाजे पे बैठा है। फिर वो तो अंदर है, तू बाहर क्यों? वो लेटे, तू बैठा क्यों? तो वो कहता है ज़माने हाल से मैं बेअदब गुस्ताख ना था जो बराबरी करता। और वो अंदर है, मैं दरबान हूँ, मैं रह दूंगा बाहर। वो भी लेट गया, मैं भी लेट गया, तो बराबरी हो जाती। अब कुरान ने सादत को कुरान में बैठ के रखने, वो कल्बुहुम बासितुम ज़िराई बिल वसील, उनका कुत्ता दरवाजे पे कलाई बिछाए बैठा है। कुत्ते की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं, अक्सर बेहतर 1 साल में पक्का जवान हो जाता है। लेकिन ये कुत्ता असहाबे कहफ के साथ कितनी उम्र में गया वो जाने, लेकिन 300 साल तक बेशक बैठा रहा, बेशक बेशक लेटा नहीं। बेशक और जब असहाबे कहफ जो ईसा रूहुल्लाह के उम्मती हैं, उनका कुत्ता सोबत पा जाए तो 300 साल तक जिंदा भी रहे, जागता भी रहे, बैठा रहे, और हसनैन करीमैन इमामुल अंबिया के कांधे पर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा क्या इनको हो गया अल्लाह। दूसरी बात, क्या बगैर अमल के, इल्म के
کوئی جنت میں جائے گا؟ تو میں پوچھتا ہوں اس کتے نے کون سا عمل کیا اور برہم باؤ کی شکل میں جنت میں جائے گا؟ بے شک ادب۔ آخری بات، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ خدا ادب سیکھو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں فرعون، اور لایا ہے پوری دنیا سے 70,000 جادوگر۔ بے شک یہ قرآن کی بات ہے، ادھر ادھر مت سمجھنا۔ 70,000 جادوگر مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو جادوگر جادو کو اچھا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معائنہ کیا تو سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے۔ تو دل میں عقیدت بیٹھ گئی۔ اب صرف اتنا سمجھ کر کہ یہ ہمارا بڑا ہے، مقابلے سے نہیں ہٹے بھی، بے شک یہ قرآن اتنا کہا آپ پہلے ڈالو گے کہ ہم، بڑا سمجھ کر اجازت لی تو رب نے فرمایا اے میرے کلیم اب یہ تیرا ادب کرے، میں نے جہنم میں نہیں جانے تو کہا، میں نے ان کو سجدے میں ڈال دیا۔ بے شک جادوگر 70,000 ظہر سے پہلے فجر کے بعد کہ اچھا دوپہر، اب جیسے مقابلہ ہوا 70,000 جادوگر، 4 خوبی ملی، مومن ہوئے، صحابی ہوئے، شہید ہوئے، جنتی ہوئے۔ بے شک بے شک اور صحیح مومن بھی کیسے؟ فرعون کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا۔ انہوں نے کہا ظالم اب جو چاہے کر لے، ہم تو ایمان لا چکے۔ بے شک تو مسلمانوں، میرے آقا سے سچی محبت کرنے والے، قرآن نے پیغام دیا کہ اس نے ایک مرتبہ کہا مجنون، قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ماں انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ کیا مطلب؟ وہ بدماشی کریں تم نبی کی تعریف کے جلسے مناتے ہو، بے شک بے شک وہ بدماشی کریں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بن کے دکھاؤ۔ بے شک بے شک جب تم چلو نا تو دنیا کہہ دے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، بے شک غلام مصطفیٰ اس لیے میرے آقا نے خود بتا دیا کون کون محبت کرتا ہاتھ اٹھا دو۔ محبت کرتے ہو نا؟ خدا را اس بزرگ کی بارگاہ میں محبت کے اصول لے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا من احب سنتی، سبحان اللہ سبحان میری اللہ محبت کا دم بھرنے والوں، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ سنتوں سے پیار کرو، یہ خرافاتوں کو خدا کا واسطہ بولو۔ اسلام کفایت شاری سکھاتا ہے، ارے بولو بھائی، بربادی تو نہیں سکھاتا، فضول خرچی حرام ہے، ارے بولو بھائی۔ اچھا جی، میں ایک اسلامی شادی بتا دوں پہلے آپ کے لیے، بے شک پھر آپ کی مرضی جو چاہے۔ یہ اسلام میں برات کا وجود ہی نہیں ہے سب، اور اگر لے کے آؤ تو یہ لڑکے کا کام ہے یا لڑکی والے کا کام ہے؟ لڑکی لڑکے کا کام۔ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا کہ سب؟ لڑکے والا۔ نبی نے سراہ سے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو، تو مسجدوں میں جب کریں گے تو کوئی کرایہ، کوئی واٹی کا، کوئی بھون، 2 لاکھ کا نہیں لینا پڑے گا مسجد میں، اور مسجد میں پاک صاف ہو کے جاؤ گے۔ اچھا مسجد میں پہنچ گئے، اب نکاح جو پڑھانے والا آئے گا اس کا خرچہ کون دے گا؟ لڑکے والا۔ اچھا مہر کس پر ہے؟ لڑکے والے پر ہے۔ جب مہر بھی لڑکے والے پر ہے تو اتنا اور پوچھ لو، یہ قاضی بھی ہے اور آپ سب کا بھی نکاح ہوا ہوگا بہتوں کا، نکاح کرتے وقت قاضی کہتا کیا کرنا پڑوا کرتا؟ خدا را زبان سنبھالو اپنی، مومن وہ ہے جو بات کا پکا۔ مسجد میں کلمہ پڑھا کر قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے فلاں کی لڑکی اتنے 32 تولہ چاندی مہر ماں نان و نفقہ کے
او میرے بھائیوں، مسجد میں تم نے وعدہ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے مہر بھی تجھے دینا ہے، اور آج کے بعد مرنے تک نام و نفقہ کی ذمہ داری تیری ہے ارے کس کی ہے؟ قبول کیا کہ نہیں آپ نے؟ اب یہ کتنا بے ایمان پڑا ہے، صحیح رہے تو ہمارے گھر، بیمار ہو تو باپ کے گھر، شرم نہیں آتی ہمیں؟ وہ جب وعدہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد کپڑا میں دوں گا، مکان میری ذمہ داری، کھانا پینا مر جائے گی تو کفن میری، بے شک پھر اب بتاؤ وعدہ خلافی انتظار کر رہے، ہیرو ہونڈا کو لے کر آئے گی تو میں سوار ہوں گا، بیٹ بال آئے گی تو میں، او خدا کے بندو شرم کرو، 10 روپیہ تم سے کوئی مانگے وہ فقیر ہو جائے، اور جو ہیرو ہونڈا مانگے وہ تیرا داماد، اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے، لعنت ہے اس ذہن پر، جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو نبھائیں۔ بے شک یہ بڑی خطرناک بیماری ہمارے اندر آ کے پیدا ہو چکی ہے۔ اچھا بتاؤ، قبول کر لیا نا آپ نے؟ اب قبول کرنے کے بعد ساری ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے، تو اتنا بتاؤ کہ یہ جو قبول ہوا ہے یہ شریعت کی بنا پر یا کسی اور کی بنا پر؟ شریعت کی بنا تو غیر عورت اپنی بنی ہے کہ نہیں بنی؟ پر کس کی بنا پر؟ شریعت کی ہاتھ یا پیر یا کوئی رسی؟ قبول کیا، غیر اپنی ہو گئی۔ تو اسلام نے ایک اصول دیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق، سب سے ناپسند طلاق ہے جائز چیزوں میں۔ اسی لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کے عورت کچھ بدمزاج تھی، مرید ادھر سے گزرے گئے، یار بیوی ایسی ہے تو نہ جانے، ادھر آپ لکڑی چن کے لاتے تھے، اس دن زیادہ لکڑی ہو گئی، تو ہمارے نبی کا فرمان ہے جب کوئی مصیبت آئے، جنگل میں کوئی نہ ہو تو یہ ندا کرو یا عباد اللہ آئینونی، بے شک تو کوئی نہ کوئی مدد کو پہنچے گا۔ تو اچانک شیر آ گیا، آپ نے وہ لکڑ شیر پہ رکھ دیا، ادھر سے مرید بھی پہنچے، کہا حضرت آپ یہ کیا؟ اور پھر بیوی، آپ نے فرمایا اگر سچ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے جو مقام ملا ہے یہ اسی بیوی کی وجہ سے ہے۔ لوگ حیران، وہ فرمایا میرے پیر کی جوتی ہے، جب چاہے نکال کے کھائیں گے، لیکن شریعت نے کہا اللہ کو طلاق ناپسند ہے، بے شک اس لیے اسے نبھا رہا ہوں اور طلاق نہیں دیتا۔ بے شک او میرے بھائی، کتنی بے شرمی کی بات ہے، جوڑنے کے لیے پوری قوم کو لے جا رہے ہو، لیکن توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو مولوی سے بھی بات نہیں کرتے۔ اگر بات کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کیوں میں خود بھگت رہا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں۔ وہ ہے حنفی، بے شک اور حنفی مسلک میں 3 دے دی تو 3 ہوں گی۔ بے شک تو جی میں نے دل سے نہیں کہا تھا، مفتی صاحب کہہ رہا پھر تو تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا، قبول بھی زبان سے سنا تھا، دل سے ٹھیک ہے تھوڑے دیر تک، جس زبان سے قبول ہو گیا اسی زبان سے طلاق ہو گیا۔ بے شک آپ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یاد رکھو 3 گیدی ہو گئے، اب جا رہے غیر مقلدوں کے پاس، اور ان کے نزدیک 1 وتر 8 تراویح، کسی امام کو مانتے نہیں، گو ان کے نزدیک جائز، گویا غلام جائز ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا، ان کی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے کہ دریائی سور بھی جائز۔ اب ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے 3 او میرے بھائی، 1 بندوق میرے پاس ہے، گولی چھوڑوں 3 کیوں تو 3 ہی چھوٹیں گی نا، تو 1 کیسے شمار کر رہا ہے؟ تو 3 ہو گئی، لہذا اب اس کو تو یاد رکھو، ان کے مسئلے بتانے سے حلال نہیں ہوگا، وہ زندگی بھر زنا ہو رہا زنا۔ بے شک اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے بولو کیا حفاظت کرنی ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، صرف
ایک ہی بات میں کہہ کے پھر رخصت ہو جاؤں گا. ارے بھائی راستہ دے دو آہستہ سے. بھائی میرے ساتھ مل کر رہنے پڑے. یہ آخری بات ہے میری. لا الہ الا اللہ ارے بولو لا الہ الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میں آپ کو دیہاتی مسئلہ بتا رہا ہوں سیدھا. لا لب کھلے ہیں جو بند الا اللہ